بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دسمبر 2016۔ آج صبح میں اپنے آفس کے سامنے بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا اور بہت اچھی سنہری دھوپ نکلی ہوئی تھی، تو مجھے ایک عجیب انسپریشن آیا۔ وہ انسپریشن سے پہلے میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے کوئی پڑھا تھا ایک قصہ کہ ایک لڑکی تھی، تو اس کی شادی کا معاملہ شروع ہوا، تو بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان چاہتے تھے اسے شادی کرنا، لیکن اس نے ایک شرط لگا دی تھی، وہ یہ کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھ کو دیکھے بغیر پسند کرے۔ تو بہت سے نوجوان آئے تھے لیکن سب لوٹ گئے۔ ایک نوجوان کہا کہ نہیں، میں دیکھے بغیر ہی کروں گا، تو اسے اس کی شادی ہوئی۔ اس مثال کو لے کر اکثر میں سوچتا تھا کہ اللہ غیب میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ غیب میں رہتے ہوئے اس پہ ایمان لائیں۔ آج مجھے ایک عجیب غریب ڈسکوری ہوئی، وہ یہ کہ بلا شبہ اللہ غیب میں ہے، لیکن وہ تمام ظاہر چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے۔ بلا شبہ اللہ غیب میں ہے، لیکن وہ تمام دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ جو میرے سامنے سورج تھا، روشنی تھی، ہوائیں تھیں، درخت تھا، آسمان تھا، چڑیاں تھیں، میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خدا کو دکھائی تو نہیں ہے، یہ یعنی کریٹر جو ہے اس کا کریشن ہم دیکھ رہے ہیں، تو کریٹر کو ان ٹرمس آف کریشن ہم دیکھ رہے ہیں، وہ غیب میں نہیں ہے۔ وہ تو میں نے اس مثال کو نکال دیا اپنے دماغ سے۔ یہ مثال مجھے سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین بلا شبہ آج کی دنیا میں غیب میں ہے، اگرچہ وہ آخرت میں سامنے آ جائے گا، لیکن آج کی دنیا میں وہ غیب میں ہے۔ لیکن اس کا کریشن اتنا بڑا واقعہ ہے، مائنڈ باگلنگ واقعہ ہے۔ اس میں وہ تمام ظاہری چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ واقعہ جو ہے، تو مجھے سائنس کی ڈسکوری یاد آنے لگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یونیورس بہت ہی زیادہ یعنی بڑی ہے، بہت ہی زیادہ بڑی ہے۔ اس کا آغاز ہوا تقریباً 13 بلین سال پہلے، پھر بہت لمبی تاریخ ہے، ہوتے ہوتے آخری واقعہ یہ ہوا کہ ہماری جو سب سے قریبی گلیکسی ہے، جس کو کہتے ہیں ملکی وے، اس کے ایک کنارے خالق نے پورا سولر سسٹم رکھا۔ وہ گلیکسی اتنی بڑی ہے کہ ایک کنارے وہ سیٹ ہو گیا، کیونکہ اگر بیچ میں ہوتا تو اتنی گرمی ہے اس کے اندر کہ ہم سب لوگ جل جاتے۔ تو اس کے کنارے پورا سولر سسٹم ہے، پھر سورج کی روشنی سے ہمارے زمین پر دن رات ہوتے ہیں، اور زمین پر ساری چیزیں پیدا ہوئیں، یعنی پانی، ہوا، زندگی، اینیمل، نباتات، ساری چیزیں اس زمین پر وجود میں آئیں۔ یہ سارا واقعہ جو ہے، جو اب سائنس نے ڈسکور کر لیا ہے،
اتنا زیادہ مائنڈ باگلنگ ہے کہ بالکل تھتری پیدا ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کریٹر کے بارے میں. تو کریٹر جو ہے وہ آخری حد تک ظاہر ہے, دکھائی دے رہا ہے. یہ اندھے لوگ ہیں جو اس کو نہ دیکھیں. پھر اس کو لے کر مجھے کچھ اور باتیں یاد آئیں, مثلا یہ بات یاد آئی کہ دنیا کے جتنے اعلیٰ لوگ ہوئے ہیں, اعلیٰ دین کے اعتبار سے, وہ سب بہت زیادہ شک میں رہتے تھے, شک میں کہ ہمارا کیا ہوگا, انکلوڈنگ پرافٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کہا واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. خدا کی قسم میں نہیں جانتا, اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں, کیا کیا جائے گا میرے ساتھ, کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. پیغمبر کہہ رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اکبر رسول اللہ نے کہا کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا اے رسول کہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ, الا یتغمدنا اللہ برحمۃ منہ وفضل, اللہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت دے دے. تو جنت اتنی بڑی چیز ہے, اتنی قیمتی چیز ہے. ہمارے عمل اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. جسے آپ بازار سے خرید لیتے ہیں پیسے دے کر, تو آپ کا پیسہ چیز دونوں برابر کے ہوتے ہیں. تو جنت آپ کے عمل کے برابر نہیں, کوئی بھی عمل ہو. حضرت ابوبکر نے ایک مرتبہ دیکھا ایک درخت کو, کہ ٹاپ کے رسول اللہ کے بعد ٹاپ پوسٹ آدمی تھے حضرت ابوبکر. تو درخت کو دیکھ کر انہوں نے کہا لو کنت شجرا توضا, کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا تھا. لو کنت شجرا توضا, کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا تھا. حضرت عمر ٹاپ کے آدمی ہیں اسلام میں. اپنے بارے میں کہا تھا کہ لا لی ولا علیہ, میرا معاملہ آخر برابر سا ہو جائے, نہ کوئی پنشمنٹ نہ کوئی ریوارڈ. یہی بڑی بات ہے. تو میں بہت دن سوچتا تھا کہ اتنے ٹاپ کے لوگ کیوں ڈاؤٹ میں جیتے تھے. تو آج میری سمجھ میں آیا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو جنت دے, سرپرائز کے طور پر. سرپرائز کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے, ہماری تو کوئی حقیقت نہیں تھی, ہمارے عمل کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اتنی بڑی چیز اللہ اٹرنل پیراڈائز, اتنی بڑی چیز دے دی. تو وہ ان کو جب سرپرائز طور پر ملے گی تو میں نے سوچا کہ شاید جنت میں داخلے سے پہلے وہ سجدے میں گر پڑیں گے. جب سرپرائز کے طور پر اللہ دے گا ان کو جنت, تو جنت کے تو دوڑے گا نہیں, وہ جنت میں داخلے سے پہلے وہ سجدے میں گر پڑیں گے کہ خدا تو نے اتنا بڑا احسان کر دیا میرے اوپر, اتنا بڑا انعام کر دیا. پھر میں نے سوچا یہ کون لوگ ہیں جو اتنے بڑے انعام کے لیے چنے جائیں گے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن سے میری سمجھ میں یہ آیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا محبوب قرار دے گا.
یعنی ایسا عمل وہ کریں گے کہ جنت کہ اللہ کے لیے وہ محبوب بن جائے, بیلیوڈ پرسن بن جائے. یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ محبوب بنا لے گا اپنا؟ تو قرآن میں دیکھیں سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے نبیوں کے بارے میں, ان کے ساتھیوں کے بارے میں, کہ ان پر سختیاں پڑیں, مصیبتیں پڑیں. فما وہنوا ما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا ما استکانوا واللہ یحب الصابرین. اس میں 3 لفظ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 لفظ کے معنی 3 معنی. نہیں, ایک ہی چیز ہے. وہی وہنو, وہی ذوق, وہی استقامت. وہنو کے معنی ہے کہ وہ ڈس ہارٹڈ نہیں ہوئے, وہ پست ہمت نہیں ہوئے, انہوں نے اپنا حوصلہ نہیں کھویا دین کے راستے میں. دین کے راستے میں سب کچھ بیتا ان کے اوپر, لیکن انہوں نے ڈس ہارٹڈ نہیں ہوئے, اپنا حوصلہ نہیں کھویا, یقین ان کا مزدر نہیں ہوا پھر بھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بطور سرپرائز جنت ملے گی. کہ دنیا میں سب کچھ بیتے گا ان کے پاس, سب کچھ بیتے گا, مصیبتیں آئیں گی, پرابلم آئیں گے, طرح طرح کے مشکلیں آئیں گی, لیکن ان کا جو اللہ پر جو یقین ہے, ان کی جو اللہ کی ڈسکوری ہے اتنی زبردست ہوگی کہ وہ ہلے گی نہیں. بظاہر کچھ نہیں مل رہا تب بھی اللہ پہ یقین ہے. یعنی دنیا میں نہیں مل رہا ہے کچھ, پھر بھی اللہ پہ یقین ان کا شیک نہیں ہوتا. یعنی دین کے راستے میں تکلیف اٹھا رہے ہیں, لوگ برا کہہ رہے ہیں, ان کو طرح طرح کی مشکلات ڈال رہے ہیں ان کے راستے میں, لیکن ان کا یقین اتنا ہمارے پاس سے بڑا ہے کہ وہ ہلتا نہیں. تو اللہ ان کو محبوب بنا لیتا ہے. واللہ یحب الصابرین. تو اللہ ایسے لوگوں کو محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصابرین, اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے, یعنی جن کا یقین کسی طریقے سے ہلے نہیں, جن کا تعلق اللہ سے کسی حالت میں کٹا ہی نہیں, جن کی ہمت کس حالت میں ٹوٹے نہیں. سب کچھ بیت رہا ہے, دنیا میں کچھ نہیں مل رہا ہے, لیکن پھر بھی جڑے ہوئے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہے, میں نے دیکھا ایسے منظر کہ بچہ کو ماں کو بار دیتی ہے, لیکن بارنے کے باوجود ماں کی طرف دوڑتا ہے. وہ چھوٹا بچہ جو ماں کی گود میں رہنے والا, کبھی ماں اس کو مار دیتی ہے, ڈھکیل دیتی ہے, پھر بھی دوڑتا ہے وہ اللہ کی طرف. یہ اللہ نے ایک مادی مثال قائم کی ہے دنیا میں کہ محبت کیا چیز ہے. محبت کیا چیز ہے. اس بچے کو اپنی ماں سے بے پناہ محبت ہے. تو ماں ڈھکیلتی ہے, ماں مارتی ہے, ماں ڈانٹتی ہے, دوڑتا اسی کی طرف پھر بھی. تو اللہ نے یہ مثال قائم کی ہے, مادی مثال, کہ محبت کیا چیز ہے. تو جو لوگ اس درجے کی آزمائشوں میں پھنس پڑے, طرح طرح کی آزمائشیں, طرح طرح کی مصیبتیں, یعنی ان کی ماں یا بافال دیگر ان کا مالک ان کو ڈھکیل رہا ہے, ان کو مار رہا ہے, لیکن ان کی محبت میں کمی نہیں آتی, ان کا تعلق گھٹتا نہیں. تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے.
واللہ یحب الصابرین. ایسے لوگ اللہ کے نزدیک محبوب قرار پاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سے بہت محبت کسی کو ہو، اسی کو سرپرائز دیتے ہیں. آپ سرپرائز کسی اجنبی کو نہیں دیں گے. سرپرائز آپ کسی اجنبی کو نہیں دیں گے. جسے بہت محبت کرتا ہوں آپ، اسی کو آپ سرپرائز دیتے ہیں. یہ تو انسانی نفسیات ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، آپ اجنبی ہیں، آپ کو اتفاق سے ملاقات ہو گئی سفر میں، سڑک پر چل رہنے والے، لیکن آپ کو سرپرائز دینا ہو تو آپ کسی بہت ہی زیادہ آپ کا عزیز ہو، بہت زیادہ آپ کو جس سے تعلق ہو، اس کو آپ دیتے ہیں سرپرائز. تو جو اپنے آپ کو خدا کا محبوب بنائے، یعنی وہ عمل کرے جس کے بعد انسان گاڈ رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے، اس کو خدا اس حالت میں رکھتا ہے، سسپینس رکھتا ہے، سسپینس میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. جب سسپینس میں رہنے کی وجہ سے جب سرپرائز ملے گا تو اس کو بہت زیادہ اوور ویلمنگ احساس ہوگا. سسپینس رہنے کی وجہ سے پیغمبر بھی سسپینس میں، ابو بکر بھی سسپینس میں، عمر بھی سسپینس میں. اس سسپینس کے باوجود جب اچانک اللہ ان کو جنت دے گا تو اس وقت ان کی خوشی بلین ٹائم بڑھ جائے گی. اس وقت ان کی خوشی بلین ٹائم بڑھ جائے گی. یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جن کو اللہ سرپرائز دے گا. آپ بھی سرپرائز اسی کو دیتے ہیں جو آپ کے بہت ہی نیئرسٹ ہو، بہت ہی زیادہ آپ کو عزیز ہو، بہت زیادہ آپ کا بلیوڈ پرسن ہو. تو سورہ آل عمران کی اس وقت آیت میں اس کا جواب مجھے ملا. تو جب میں صبح بیٹھا ہوا تھا تو اتنا عجیب لگ رہا تھا مجھے کہ سورج نکلا ہوا ہے، گولڈن کرنیں اس کی پھیلی ہوئی ہیں، درخت کھڑے ہوئے ہیں ہر بھرے، چڑیاں اڑ رہی ہیں، آسمان پھیلا ہوا ہے، ساری کائنات میرے سامنے دکھائی دینے لگی. دیکھیے یہ خدا کا ثبوت، اس کے بعد اور کیا دلیل چاہیے تم کو، اور کیا پروف چاہیے؟ کریٹر کا پروف اور کیا چاہیے تم کو؟ خدا کہے گا کہ اے اندھے لوگ، اے اندھے لوگوں، کیا تم نے دیکھا نہیں اس یونیورس کو، اس گلیکسی کو، اس سولر سسٹم کو، اس زمین کو، ان ساری جو تمہارے لیے میں نے دے رکھی تھی، اس کو تم کو دیکھا نہیں؟ پھر میں نے سوچا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ سیلف کریٹڈ نیچر ہے. یہ سیلف کریٹڈ نیچر، دیکھیے یہ بات ایک لفظ ہے. نیچر میں سیلف کریشن کا مادہ ہے ہی نہیں. سیلف کریشن نہیں چاہیے، مائنڈ ہو، پلاننگ ہو، اور پاور اس کے پاس ہو. نیچر میں یہ سب چیز ہے نہیں. نیچر اگر سیلف کریٹڈ فنامنا ہے تو پہلے یہ دیکھو کیا نیچر میں یہ چیز موجود ہے. اس کے بعد مائنڈ ہے، اس کے بعد پلاننگ ہے، اس کے بعد پاور ہے، کریشن کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر. نیچر میں تو کچھ بھی نہیں. تو کیسے آپ سیلف کریٹڈ نیچر کو کا لفظ جو لوگ بولتے ہیں وہ پھر ورڈ پلے ہے، ورڈ پلے، الفاظ کا کھیل، شبد جنجال. پھر میں نے سوچا کہ انسان کے بعد مائنڈ ہے، ان کے بعد پلاننگ ہے، لیکن کیا اتنی بڑی یونیورس بنا سکتا ہے انسان؟ بالکل امپاسبل ہے. انسان تو ایک پارٹیکل بھی نہیں کریٹ کر سکتا، ایک ایٹم نہیں کریٹ سکتا. اپنے باڈی میں ایک بال اگر نکل جائے تو بال کریٹ نہیں کر سکتا وہ. تو انسان جیسا مائنڈ اگر ہو بالفرد
تب بھی تو نہیں کریشن ہوگا. نیچر کے پاس اگر وہ نہ مائنڈ ہو جو انسان کے پاس ہے، فرض کیے، فرض سے کا آرگومنٹ میں کہوں گا، تب بھی نیچر ایسے دنیا کو کریٹ نہیں کر سکتی. تو اللہ نے ہم کو تجربہ کرایا. ہمارا مائنڈ ہمارے لیے ایک ایکسپیرئنس ہے. ہمارا مائنڈ جو ہے ہمارے لیے ایکسپیرئنس ہے کہ تمہارے مائنڈ جیسا مائنڈ ہو نیچر میں، تب بھی وہ کریٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ تم نہیں کر سکتے کچھ. ہمارے سگے بھائی تھے، ان کے انگوٹھے کا ایک ناخن ٹوٹ گیا، ایک انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ گیا پورا. سالوں تک اس کا علاج کرتے رہے، پھر وہ ناخن بنانے، وہ نیل پاؤں کی ایک انگلی کا ایک نیل انگوٹھے کا. بہت علاج کیا، لیکن وہ انگوٹھا بلا نیل رہا، نیل لیس، بغیر ناخن. تو انسان تو اتنا ہیلپ لیس ہے. تو میں سوچا کہ نیچر کے پاس اگر انسان جیسا مائنڈ ہو، انسان جیسی پلاننگ ہو، انسان جیسی طاقت ہو، تب بھی اس کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ نیچر ایسی یونیورس کو کریٹ کرے. تو انسان کی شکل میں اللہ نے یہ دکھا دیا کہ تمہاری ایکسپلینیشن بالکل بیس لیس ہے. تمہاری ایکسپلینیشن جو ہے کہ نیچر سیلف کریٹڈ فنامنا ہے، ہیلپ لیس، وہ بیس لیس ہے. ان سارے معنوں میں اس کو معرفت رب العالمین کی، ان اسپائٹ آف آل دوز یعنی نیگیٹو آسپیکٹ. تو انسان جو ہے، انسان وہ مخلوق، اللہ اس مخلوق کو محبوب کرتا ہے جو سارے پردوں کو پھاڑ کر کے اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے. یعنی غیب میں ہے، یہ ایک پردہ ہے. آپ کو مصیبت پڑ رہی، یہ بھی ایک پردہ ہے. آپ کی پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک پردہ ہے. ان سارے پردوں کو پھاڑ کر کے آپ دیکھ سکیں اللہ رب العالمین کو. تو ایسے انسان کو اللہ اپنی محبت کے خانے میں ڈالتا ہے. جیسے میں نے ایک بار دیکھا ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، ایک جلسہ ہو رہا تھا، تو ان کی پارٹی کا ایک ورکر تھا، وہ جلسے میں آیا اور اس نے اپنا ایک قصہ بتایا، پولیٹیکل فیلڈ کا قصہ تھا وہ. تو اسٹیج سے اتر کر اس کو گلے لگا لیا کہ تم ہو جس نے کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، کچھ لوگ ایسے وہاں پہنچیں گے کہ گویا کہ اللہ نے ان کو امبریس کیا اپنے تخت سے اتر کر، محبت کی بنا پر. تو ان کو دنیا میں سسپینس رکھا جاتا ہے، سسپینس میں، تاکہ جب وہ جنت ملے تو سپر سرپرائز دکھائی دے ان کو. تاکہ جب وہ جنت ملے تو ان کو سپر سرپرائز ان کے لیے بن جائے. تو وہ جو میری سوچ تھی کہ اتنے بڑے ٹاپ کے لوگ جو ہیں وہ کیوں اپنے شک میں رہے، پیغمبر شک میں، عمر فاروق شک میں، ابو بکر شک میں. تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنے محبوب بنایا، اور محبوب بنانے کے بنا پر ان کو سسپینس میں، تاکہ جب ان کو جنت ملے تو بہت زیادہ خوشی اوور ویلمنگ خوشی ملے. یعنی خوشی کا وہ درجہ جو آدمی کی آنکھ میں آنسو نکل پڑتا ہے. ایک لفظ میں نے پڑھا تھا بہت پہلے، خوشی کے آنسو. خوشی کے آنسو
تو ایک آنسو غم کے آنسو ہوتے ہیں, ایک آنسو خوشی کا آنسو ہوتا ہے. تو جن لوگوں کو اس اتنے بڑے درجے میں جنت ملے گی, اتنا بڑا سسپینس کے بعد اتنا بڑا سرپرائز, تو وہ جہاں ایسا میری سوچ ایسا کہتی ہے کہ شاید وہ جنت کو نہیں دوڑے گی, سجدے میں گر پڑے گی. خدا تو نے اتنا بڑا احسان میرے ساتھ کیا, میرے عمل کی کوئی ویلو نہیں تھی, میرے عمل کی کوئی ویلو نہیں تھی. تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ جنت آپ کو پتہ سرپرائز ملے تو سارے پردوں کو پھاڑیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت آپ کو پتہ سرپرائز ملے تو سارے پردوں کو پھاڑیے. خدا غیب میں ہے, ایک پردہ ہے, اس کو پھاڑیے, اس کو یعنی کریٹر کو کریشن میں دیکھیے. مشکلات آتی ہیں, اس کو وہ بھی ایک پردہ, اس کو پھاڑیے. آپ کے دل میں شک آتا ہے, وہ بھی ایک پردہ, اس کو پھاڑیے. بہت چیزیں آپ کو ناپسند ہوتی ہیں, وہ ناپسند ہونا بھی ایک پردہ, اس کو بھی پھاڑیے. ہر پردے کو پھاڑتے ہوئے اس کا مصداق بن جائیے. فما بہنو ما اصابہم فی سبیل اللہ ضعفوا ما استکانوا واللہ یحب الصابرین. یہ کچھ بھی بیت ہے, کچھ بھی بیت ہے, آپ کے یقین میں کمی نہ آئے, آپ کے حوصلے میں کمی نہ آئے. آپ کو جو آپ نے جو ہوپ کام کر رکھی ہے اللہ رب العالمین سے, اس میں کمی نہ آئے. جنت ہے, اس یقین, اس احساس میں کمی نہ آئے. تو ہر ایسے پردوں کو پھاڑتے جائیے, پھاڑتے جائیے, پھاڑتے جائیے, یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ آپ کو امپریس کرے اور بہت سرپرائز آپ کو جنت دے. ان میں سے بنیے. حدیث میں آتا ہے کہ اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس, اگر تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو, یہ ٹاپ کی جنت. یہ حدیث ہے, اگر تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو, ٹاپ کی جنت. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ مانگنے کی بات نہیں ہے, یہ کرنے کی بات ہے. لپ سروس کی بات نہیں ہے, کرنے کی بات. یعنی وہ اس عمل کا ثبوت دو, اس ڈیزرویشن کا ثبوت دو, اس لیول پر جا کر اپنے 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 کانفیڈنس کو پروو کرو. یہاں تو خدا تم کو اپنا محبوب بنائے گا اور تم کو چنے گا ان لوگوں کی فہرست میں جن کو خدا سرپرائز دینے والا ہے. تو آج جب میں باہر بیٹھا ہوا تھا, اتنی اچھا لگ رہا تھا سورج کی روشنی میں, یعنی اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ ایک صاحب آئے جو میرے اپنے آدمی ہیں ملنے کے لیے. مجھے لگا کہ یہ ایک خلل ہے, یعنی وہ جو کنیکشن بڑا بنا ہوا تھا اللہ سے, اس کنیکشن میں انہوں نے خلل ڈال دیا. ایسا عالم میرا تھا. حالانکہ ان سے ملنا مجھے اچھا لگتا ہے. تو یہ سب باتیں ہیں جو مجھے آپ سے کرنا تھا, تو تاکہ آپ کو اندر شوق پیدا ہو, آپ کو اندر نئی اسپرٹ جاگے, تاکہ صحیح معنوں میں اللہ والے بنیں اور صحیح معنوں میں آپ جنت الفردوس کے لیے ڈیزرو کریں. ایک حدیث ہے, ان اعظم الجزائے ما اعظم البلائے.
کہ بڑا ریوارڈ ملتا ہے بڑے عمل کے نتیجے میں. ان عظم الجزائے ما عظم البلائے، یعنی بڑا ریوارڈ ملتا ہے اس کو جو بڑی بڑی مشقتوں کو جھیل کر اپنے آپ کو اس کا ثابت کرے کہ میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں. بلاؤں کو جھیلتے ہوئے، بلاؤں کو جھیلتے ہوئے، آدھیوں کو جھیلتے ہوئے اپنا اللہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا ہے، اس کے لیے ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کرے جن کو اللہ آخرت میں بطور سرپرائز کا جنت دے گا. اسی کی دعا کرتا ہوں میں اپنے لیے اور آپ کے لیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.